بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کا کرم کا معاملہ آپ نے فرمایا ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا، آپ اسے غور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی جانب روانہ فرمائے تھے۔ وہ واپس ہوتے ہوئے ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ فوج والوں نے انہیں مسجد نبوی کے ستون سے لا باندھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لا کر دریافت کیا، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا، محمد میرا حال اچھا ہے، اگر آپ میرے قتل کیے جانے کا حکم دیں تو یہ حکم ایک خونی کے حق میں ہوگا، اور اگر آپ انعام فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر رحمت کریں گے، اور اگر مال کی ضرورت ہے تو جس قدر چاہے بتا دیجئے۔ دوسرے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے پھر وہی سوال کیا۔ ثمامہ نے کہا، میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار شخص پر فرمائیں گے۔ تیسرے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثمامہ سے وہی سوال کیا۔ اس نے کہا، میں اپنا جواب دے چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رہائی پا کر کھجور کے ایک باغ میں گئے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا۔ وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد نبوی میں لوٹ کر آ گئے اور آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضرت ثمامہ بن چکے تھے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، قسم ہے خدا کی کہ سارے عالم میں آپ سے زیادہ اور کسی شخص سے مجھے نفرت نہ تھی، لیکن اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ بخدا آپ کے شہر سے مجھے نہایت نفرت تھی، مگر آج تو وہ مجھے سب مقامات سے پسندیدہ نظر آتا ہے۔ بخدا آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے اور کسی دین سے بغض نہ تھا، لیکن آج تو آپ ہی کا دین مجھے محبوب تر ہو گیا ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی عرض کیا، میں اپنے وطن سے مکہ کو عمرہ کے لیے جا رہا تھا، راستہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اب عمرہ کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی بشارت دی اور عمرہ کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو وہاں کے ایک شخص نے پوچھا، کہو تم صحابی بن گئے؟ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور اسلام قبول کیا ہے، اور اب یاد رکھنا، ملک یمامہ سے تمہارے پاس ایک دانہ گندم بھی نہ آئے گا، یعنی گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملک پہنچتے ہی مکہ کی طرف آنے والا اناج بند کر دیا۔ غلہ کی آمد کی رک جانے سے اہل مکہ بلبلا اٹھے۔ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے التجا کرنی پڑی، اور دشمنان اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک یمامہ والے جو ہیں وہ غلہ اور اناج کو بند کر دیا ہے، اس لیے آپ ان سے درخواست کر دیجئے کہ وہ غلہ جاری کر دے۔ دیکھیے میرے محترم دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین تھے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے اس جگہ پر تو کہتے، اچھا ہے بند کر دو اور بھی نہ آنے دو تاکہ یہ مجبور ہو جائے، لیکن یہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ جو جان کے دشمن تھے، آپ نے اس پر بھی یہ گوارا نہ کیا کہ ان کا غلہ بند کر دیا جائے۔ لیکن میرے محترم، آج دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر آپ نگاہیں اٹھا کر دیکھیں، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مالدار، دنیا کی دولت کے انبار لگانے والے کو دیکھ لیجئے، کیا ان کے اندر کوئی مروت،
کوئی ان کے اندر انسانیت ہے؟ آج بچے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھانے پینے کے لیے بھی ترس رہے ہیں، لیکن بعض بادشاہ ایسے ظالم جابر بھی ہے اس بچے کو کھانا اور پانی تک نہیں مہیا کرنے دیتے ہیں، بلکہ اگر کسی کے پاس پانی پہنچ بھی جائے تو اس پانی کو چھین لیتے ہیں۔ ایسے ایسے ظالم دنیا کے اندر مسلط ہے، لیکن آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے گوارا کرتے کہ ہم دشمن جو اسلام کے دشمن ہے، جو جان کے دشمن ہے، جو مال کے دشمن ہے، وہ بھی کیسے تڑپے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمامہ کو لکھ دیا کہ غلہ بدستور جانے دے۔ اس قصہ سے نہ صرف یہی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر ایک شخص کی جان بخشی فرمائی جو خود بھی اپنے آپ کو واجب القتل سمجھتا تھا، اور نہ صرف یہی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حالات اور اخلاق کا کیسا اثر لوگوں پر پڑتا تھا کہ حضرت ثمامہ جیسا شخص جو اسلام اور مدینہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت و عداوت رکھتا تھا، 3 روز کے بعد بخوشی خود مسلمان ہو گیا تھا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور پاکی اور رحمدلی کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ مکہ کے جن کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، بدر، احد، خندق میں اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کے تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری طاقت صرف کر چکے تھے، ان کے لیے رحمت للعالمین یہ پسند نہیں فرماتے کہ ان کا گلہ روک دیا جائے اور ان کو تنگ و ذلیل کر کے اپنا فرما بردار بنایا جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کسی نے کہا ہے آئے تو بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے ہی میں کامیابی اور کامرانی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔